اگر زمین بنجر ہے اور بیج اچھا ہے تو پھر بھی اولاد نہیں پیدا ہوتی، اگر بیج بیکار ہے اور زمین اچھی ہے تو پھر بھی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ یہ دونوں چیزیں ایسنشل ہیں، ضروری ہیں، یعنی بیج کا اچھا ہونا اور زمین کا زرخیز ہونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروفیسر حکیم شیخ اسلم، لقمان دواخانہ جنگ سے۔ تو آج کل زیادہ تر لوگوں کو یعنی پرابلم ہوا بے اولادی کا، نامردی کا شکار ہیں، جس میں میں نے ایک کورس تیار کیا، اسپیشل کورس ہے، جس میں ایک صفوفہ اور ایک معجون ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں یہ کمی ہوتی ہے، سیمنس کی کمی ہوتی ہے، جراثیم ایکٹیو نہیں ہوتے، ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پس سیلز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ نان موٹائل ہوتے ہیں۔ تو یہ نان موٹائل اور جرمز جو ایکٹیو نہیں ہوتے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور جن کے سیمنس کمزور ہو بلکہ زیرو پہ ہوں تو وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بندہ اولاد کے قابل ہو جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو اولاد نرین عطا فرماتے ہیں۔ ہم لوگ سبب بنتے ہیں، بے شک اولاد اللہ کی ذات دیتی ہے۔ تو میں نے اس کے لیے کورس تیار کیا ہے، ایک صفوف ہے، اس میں بہت قیمتی اعزاز ڈلے ہوئے ہیں، جس میں موسلی سفید، موسلی سیاہ، سال مصری، سال پنجہ، اس کے علاوہ جون بدستر، خشیت، جوہر خشیہ، اور اس کے علاوہ اور کافی اجزاء ہیں۔ کم از کم 15 سے 20 چیزوں کا مرکب ہے۔ تو یہ جراثیم فل کر دیتے ہیں اور ایکٹیو کر دیتے ہیں، اس میں جو پس سیلز وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور بندہ اولاد کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں جراثیم پھول جاتے ہیں، منی گاڑی ہو جاتی ہے، یہ دہی کی طرح جم جاتی ہے، جیسے ٹائمنگ بھی بڑھ جاتی ہے، شہوت بھی، انتشار بھی زیادہ ہوتا ہے اور بندہ اولاد کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے دوسرے سیکنڈلی میں نے معجون تیار کی ہے، جس میں بہت قیمتی اجزاء ہے اور اچھے اجزاء ہیں، جس میں زعفران ہے، جون بدستر ہے، کرکرا ہے، ریگ مائی ہے، دار چینی وغیرہ کافی اجزاء ہیں اندر۔ تو یہ دو میں نے تیار کیے ہیں۔ یہ جو یعنی ٹوٹل 20 سال سے جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے، کمزوری ہے، نامردی ہے، تو وہ نامردی بھی ختم ہو جاتی ہے اور بندہ اولاد کے قابل ہو جاتا ہے، اور جراثیم فول ہو جاتے ہیں، 90 پلس ہو جاتے ہیں، جبکہ 60 پہ بچہ ہو جاتا ہے۔ تو باقی اللہ کی ذات ہے، وہ تو بغیر یعنی سیمنز فل ہوئے وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے، وہ اس میں طاقت ہے، لیکن ہماری سائنس اور طب کی روح میں یعنی 60% کم از کم ہونے چاہیے، ایکٹیو ہونے چاہیے۔ تو پس سیلز نہیں ہونے چاہیے، پس سیلز سیمنز کو کھا جاتے ہیں، تو پس سیلز بھی اس کے ختم ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ سیمنز 60 پلس ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ والیوم بھی اس کا والیوم بھی زیادہ ہونا چاہیے، والیوم کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تین یعنی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بچہ نہیں ہوتا یا پیدا نہیں ہوتا یا سبب نہیں بنتا۔ یہ چیزیں ہیں جو پس سیلز کی وجوہات ہوتی ہیں، جو پس سیلز ہیں وہ سیمنز کو کھا جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے یہ گولیاں تیار کی ہیں، یہ بہت اسپیشل گولیاں ہیں، اس سے پس سیلز بالکل ختم ہو جاتے ہیں، نل ہو جاتے ہیں۔ جب پس سیلز نل ہو جاتے ہیں تو سیمنز اوپر کو چلے جاتے ہیں، جراثیم فل ہو جاتے ہیں، وہ 90 پلس کر جاتے ہیں۔ تو جب جراثیم فل ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ نامردی ختم ہو جاتی ہے، شہوت انتشار انتہا کو آتا ہے، تو بندہ اولاد کے قابل ہو جاتا ہے، سیمنز فل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، تو اس میں اگر مرد صحیح ہو تو عورت میں خرابت ہو، عورت یعنی اس کی رحم میں کوئی ورم ہو، یا بچہ دانی نہ صحیح ہو، یا اس کے علاوہ عورت کو لکوری ہو، یا اس کے مینس پرابلم ہو، تو وہ اس کے لیے ہمارا علیحدہ دوائی ہوتی ہے، خفیہ یعنی دوائی ہوتی ہے، ہم عورت کو بھیج دیتے ہیں، جس سے عورت یعنی اولاد کے قابل ہو جاتی ہے۔ یعنی زمین زرخیز ہو، اگر بیج بھی اچھا ہو تو پھر اولاد پیدا ہو جاتی ہے، یہ دنیا کا سبب ہے۔ اگر زمین بنجر ہے اور بیج اچھا ہے تو پھر بھی اولاد نہیں پیدا ہوتی، اگر بیج بیکار ہے اور زمین اچھی ہے تو پھر بھی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ یہ دونوں چیزیں ایسنشل ہیں، ضروری ہیں، یعنی بیج کا اچھا ہونا اور زمین کا زرخیز ہونا، یہ مرد اور عورت کی مثال ہے۔ تو یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے، بہتر ہونا ضروری ہے، اس سے بندہ قابل اولاد ہو جاتا ہے۔ میں نے کورس تیار کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ استعمال کریں، آپ دعائیں دیں گے اور اچھے لفظوں میں یاد کریں گے، انشاءاللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔